बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से अपने ओहदा का हलफ उठा रहे हैं। उन्हें अपने अदारा के अंदर उसी किस्म के चैलेंजेस का सामना है जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना इब्तदाई तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब को करना पड़ा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा इन चैलेंजेस से किस तरह नबर्द आजमा होंगे। और फिर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से बचाने के लिए किस अदालत से रजू किया जाएगा और कौन जज नवाज शरीफ की दरखास्त की समाअत करेंगे, और क्या ये मीनार पाकिस्तान वाला जो ग्राउंड है जहां उन्होंने खिताब फरमाना है, क्या ये ग्राउंड भर पाएंगे? अगर भर पाएंगे तो उसके लिए क्या इन्होंने लाहेअमल तैयार किया हुआ है, और आईएमएफ के साथ माहदे का नवाज शरीफ की वापसी से क्या ताल्लुक है। ये दिलचस्प खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब जनरल नदीम अंजम साहब जो डीजीआई से हैं, उन्हें तस्वीर मिल गई है, और उमर चीमा साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनकी खबर है, और उन्होंने ये बताया है कि जनाब ताहुक्म सानी उनके ओहदे में तस्वीर कर दी गई है। ये 29 अगस्त को मैंने एक विला किया था फ़ौज के अंदर तब्दीलियों के हवाले से। उसमें मैंने ये बताया था कि जनाब इस्लामाबाद में ये खबरें हैं कि जनरल नदीम अंजम साहब को तस्वीर मिल चुकी हुई है। जो हमारे डीजीआई से हैं नदीम अंजम साहब, उनका भी मेरे ख्याल टेन्योर ख़त्म होने वाला है। इस तरह बहुत सारे लोगों का उनके बारे में तो ये बातें मार्केट में हैं कि शायद उन्हें तस्वीर मिल चुकी है। नया कानून जो बना था जिसके तहत बाजवा साहब को तस्वीर दी गई थी और दोबारा तस्वीर चाह रहे थे वो, तो उसी कानून के तहत उन्हें तो शायद तस्वीर मिल चुकी है। आपको याद होगा कि जब फैज़ हमीद को आईएसआई के ओहदे से हटाया गया था और उन्हें पेशावर का कोर कमांडर मुकर्रर किया गया था, तो उस वक्त इमरान खान ने बड़ा रौशला डाला था। नदीम अंजम साहब का इंटरव्यू किया था उन्होंने, और फिर उन्होंने कोई हिसाब किताब लगाया, जादू टूना किया, पता नहीं इल्म अदात के ज़रिए या किस इल्म के ज़रिए। उन्होंने कहा था जनाब ये 20 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। तो 20 नवंबर 2021 को इन्होंने ये ओहदा संभाला था। इससे पहले ये कोर कमांडर कराची थे। आपको याद होगा कि जब अरशद शरीफ वाले मामले पे मुसलसल पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगा रहे थे, इवन इमरान खान भी इल्ज़ाम लगा रहे थे और इशारे कर रहे थे आईएसआई की तरफ, हसास अदारों की तरफ, कि वो ज़िम्मेदार हैं, तो उस वक्त इन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पेशल खसूसी इजाज़त लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि ये प्रेस से दूर रहने वाले आदमी हैं। इन्होंने तो ये हिदायत भी जारी कर रखी थी कि जनाब जब शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग वगैरह होती थी कि मेरी तस्वीर जो है वो जारी ना की जाए, और बाज़ात क्रॉप करनी पड़ती थी तस्वीर जो होती थी इनको निकालने के लिए, ये उसमें नज़र नहीं आते थे। तो उन्होंने उसमें जो जिस तरह जवाब दिया इमरान खान के इल्ज़ामात का, उससे साफ पता चल रहा था कि ये इमरान खान प्रोजेक्ट जो नाकाम हो गया, फ़ौज का ही प्रोजेक्ट था, और इमरान खान की शख्सियत उसके बारे में ये किस तरह की सोच रखते हैं। उस वक्त तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो कमर जावेद बाजवा साहब ही थे, लेकिन वो जो पेज था वो फट चुका हुआ था। इमरान खान वन पेज का बड़ा फ़ायदा उठाया था उन्होंने। एक पेज पे 3, अदालत भी उसी पेज पे थी, इमरान खान भी उसी पेज पे था, और बाजवा साहब भी उसी पेज पे थे। तो वो पेज फिर कई हिस्सों में बट गया। बाजवा साहब का अपना पेज बन गया, फैज़ हमीद और इमरान खान का अपना पेज बन गया, और अदलिया उनके साथ कभी पेज पे आ जाती थी, कभी निकल जाती थी। एक दफ़ा निकली, फिर पक्की उस बंदयाल साहब की कोर्ट की बात कर रहा हूँ, फिर वो इमरान खान के पेज पे जनाब आखिरी वक्त तक बंदयाल साहब जब तक गए नहीं, वो इमरान खान के पेज पे रहे। एक दफ़ा जब वो अदम एतमाद वाला जो मामला था जिसमें सो मोटो लिया था, उसके अलावा वो उस पेज से कभी नहीं उतरी, उसी पेज पे रही। और फिर जो बाजवा साहब वाला मामला मैं बात कर रहा हूँ, एक और पेज भी था। वो पेज वो था जब इमरान खान प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था, उस वक्त फ़ौज के अंदर अफसरों की जिस तरह सेंधसाजी की गई और इमरान खान को एक देवता बना के खड़ा किया गया, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो इमरान खान की शक्ल में पेश किया गया, उसका बड़ा नुकसान हुआ बाद में जाके। जनरल नदीम अंजम को जो तस्वीर मिली है उससे जो मुझे समझ आती है उसका मतलब क्या है, वो जो इमरान खान प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना और वो नाकाम हुआ, उसकी बेखकनी का फैसला जो है वो हो चुका हुआ है। 9 मई के वाक़यात ने उस फैसले पे मुहर तस्दीक सबत की,
اس کو کنٹینیو رکھنا ضروری ہے. یعنی جنہوں پنجابی نے اسی بیم کا دینا. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جاتے جاتے جو آئی بی کے سربراہ ہیں ان کو بھی تصدیق دے گئے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ پالیسی تھی اس کو جاری رکھا جائے گا. یہ مجھے سمجھ آتی ہے. اب آتے ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدہ کا حلف آج اٹھا رہے ہیں چیف جسٹس کا. ان سے پہلے جو چیف جسٹس ہیں امرتا بندیال صاحب, انہوں نے جو الوداعی خطاب کیا ہے سپریم کورٹ کے سٹاف سے, تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ میری حالت تو ڈوبتے ہوئے سورج جیسی ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ملک کو معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے, اور انہوں نے اس کا حل بھی بتایا کہ ان کا جب سب اکٹھے ہوں گے تو اس بحران پر قابو پا لیا جائے گا. اپنے دور میں انہیں یہ اکٹھے ہونے کا خیال نہیں آیا. 8 ججوں کے ساتھ مل کے انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا جن کو ہم خیال ججز کہتے ہیں. مرضی کے فیصلے کرتے تھے, آئین ری رائٹ بھی ہو جاتا تھا, اور سارے فیصلوں کا جو فائدہ ہوتا تھا وہ عمران خان کو ہوتا تھا. ان کے کریڈٹ پہ صرف ایک کیس ہے, اور وہ ہے عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد آئی اور سوری صاحب نے جو کیا, اور اس کے بعد عمران خان نے اسمبلی تحلیل کر دی. وہ جو سو موٹو لے کے انہوں نے اسمبلی بحال کی تھی اور عدم اعتماد کی جو قرارداد تھی یا تحریک تھی اس پر ووٹنگ کا حکم دیا تھا, اس کے علاوہ یہ کبھی عمران خان کے خلاف نہیں گئے. میں نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اسی قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے آصم منیر صاحب کو کرنا پڑا تھا جن چیلنجز کو تھے. میں نے ابتدا میں نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بطور چیف جسٹس ادارے کے اندر اسی قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا جس قسم کے چیلنجز فیس کیے تھے آرمی چیف حافظ آصم منیر صاحب نے ابتدا میں. اور وہاں بھی جو میں نے عرض کیا کہ فوج کے اندر جو ذہن سازی کر دی گئی تھی اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوئی تھی, اور حافظ صاحب کو قبول نہیں کیا جا رہا تھا. فیض حمید سمیت کئی جرنیل جو ان سے جونیئر تھے وہ ریزائن کر گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور یہاں بھی 7 کا ایک ٹولہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بندیال صاحب. وہ کون ہے؟ وہ ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں, سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ وہی جو 8 ہم خیال جج تھے, یہ وہی ہیں. وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں. وہ اب اعجاز الاحسن صاحب سینئر موسٹ ہونے کی حیثیت سے ان کی قیادت کرنا چاہ رہے ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق وہ اس سلسلے میں کوئی ٹانگ ٹوئیاں مار رہے ہیں اعجاز الاحسن صاحب. لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ اعجاز الاحسن صاحب کے جھنڈے تلے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں. کراچی کے 2 جج ہیں, وہ سنا ہے کہ ہم خیال گروپ سے تقریباً علیحدہ ہو چکے ہوئے ہیں. لاہور کے ایک جج ہیں, ان کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اعجاز الاحسن صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں. کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کو یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ جناب ہم تو انصاف اور آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. وہ بندیال صاحب نے کہا نا کہ میں تو ڈوبتا سورج ہوں. تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سورج کے پجاری ہوتے ہیں. ججوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. وہ جب افتخار محمد چودھری صاحب کو معطل کیا تھا چیف جسٹس کے عہدے سے مشرف نے, پرویز مشرف نے, تو اس کے بعد عدالت میں معاملہ گیا, انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا. تو جس دن فیصلہ محفوظ ہوا تو اس دن کچھ ججز ایسے تھے جن کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ جو افتخار محمد چودھری کی درخواست ہے وہ مسترد کرنے والے, ظاہر ہے وہ تقسیم ہو گئے تھے جج, تو ان کے ساتھ ہیں. جمعے کا دن تھا, تو ایک جج صاحب ایسے بھی تھے جن کو افتخار محمد کے مخالفوں میں گنا جا رہا تھا. تو وہ ظاہر ہے پھر چیمبر میں جو میٹنگ شیٹنگ ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ججمنٹ دینے سے پہلے. تو جمعے کا دن تھا, تو جمعہ سے پہلے وہ دوسری طرف تھے. جمعہ کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا کہ گنتی جو ہے میرے بغیر بھی پوری ہے, جو بحال کرنا چاہتے ہیں افتخار محمد چودھری کو, تو وہ دوسری طرف آ گئے. اور انہوں نے بینچ کے سربراہ سے کہا کہ تسی ایویں مینوں ادھر گنی جا رہے ہو, میں تو تھوڑے نال ہاں. اسی طرح کی صورتحال سپریم کورٹ میں اب بھی ہے. ان لوگوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ کسی وقت بھی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتے ہیں. افتخار محمد چودھری صاحب والے وہ بات کی ہے, وہ جو جج صاحب آئے تھے کہ جناب میں تو افتخار چودھری کے ساتھ ہوں, بعد میں انہوں نے ایسا کیا تھا. انہوں نے پی سی او کے تحت 2007 میں جو پی سی او آیا تھا مشرف والا, جس کے ذریعے افتخار چودھری کے ججوں کو فارغ کر دیا گیا تھا, انہوں نے اس پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا تھا. وہ خلاف چلے گئے تھے افتخار محمد چودھری صاحب کے. بہرحال آج قاضی صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد چھٹی والے دن, اتوار والے دن ہی,
उन्होंने रोस्टर जारी करना है जजों का, और फिर उन्होंने काज लिस्ट जारी करनी है। अभी तक रोस्टर और काज लिस्ट अगले हफ्ते की है, वो जारी नहीं हुई है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो समात के लिए मुकर्रर हो चुका हुआ है। 18 यानी पीर वाले दिन 18 सितंबर को उसकी समात होने वाली है, और वो फिक्स किया है रजिस्ट्रार ने। अभी बेंच नहीं बना, बेंच टूट गया हुआ है। वो 8 रुकनी बेंच था और बंदयाल साहब उसके सरबराह थे, बंदयाल साहब चले गए हैं, तो अब वो बेंच नया बनना है। तो इब्तदाई तौर पे जो ख्याल है, किसी हद तक इतला कर लें आप कि वो जो 7 रुकनी बेंच बन गया हुआ है, बच गया हुआ है बंदयाल साहब के जाने के बाद, वो 7 आमतौर पर ये होता है कि जनाब अगर एक बंदा चला गया है तो बाकी जज जो हैं वो उसकी समात कर लेते हैं। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ये फुल कोर्ट बनेगी, यानी 18 सितंबर को इस केस की समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाएगी। तमाम दस्तयाब जजेस जो हैं वो बैठ के इस केस का फैसला करेंगे, और जो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया था, लग ये रहा है जो हमारे अदालती पंडित हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कानून और जजों पर भी नज़र रखते हैं, उनका ख्याल ये है कि जो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया था बंदयाल कोर्ट की तरफ से, 8 रुकनी बेंच की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस पर अमल दरामद, बल्कि बिल ही था जिस वक्त उन्होंने अमल दरामद रोक दिया था, तो वो बहाल हो जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि वो जो दरखास्तें थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ वो मुस्तरद कर दी जाएँ। बस मुस्तरद करने का मतलब ये है कि बहाल हो गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। हुक्म इम्तनाई से लेके दरखास्तें मुस्तरद होने के दरमियान जो कुछ हुआ है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। वो जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं वो उसके तहत। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसके साथ ये भी लिख देती है कि ये कानून जो है ये 20 अप्रैल जब जारी हुआ था उस दिन से नाफिज़ुल अमल तस्वर किया जाएगा, तो फिर हुक्म इम्तनाई के दौरान जो इक़दामात किए गए थे वो सारे ख़त्म। यानी जो बंदयाल साहब ने बेंच बनाए थे अपनी मर्ज़ी से, ख़ास तौर पे आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 से मुतल्लिक जो केस दरखास्तें थी उनकी समात के लिए, वो बेंचों की तश्कील ही ख़त्म हो जाएगी। उसमें वो जो नैब तरमीम वाला बेंच था वो भी शामिल है। और फिर जो मेरी इत्तला है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, फाल किया जा रहा है, और जो जज भी मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं उनका रगड़ा निकाला जाएगा। और उसमें सुना है कि एजाज अल हसन साहब का नाम भी है, 1-2 और जजेस भी हैं, और फिर मुज़ाहिर अली एक और नकवी साहब जो हैं वो तो हैं ही। उनके खिलाफ रेफरेंस जो है उसमें तो ओपिनियन के लिए वो सरदार तारक मसूद साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त काजी साहब के बाद, उनके पास पड़ा हुआ है, उन्होंने ओपिनियन देनी है अपनी। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि आम तौर पे एक ऑप्शन दी जाती है जज को जिसके खिलाफ रेफरेंस जाता है, और वो ठोस वजूहात की बुनियाद पर रेफरेंस हो कि जनाब या तो आप इस्तीफ़ा दे दें या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करें। तो मेरी इत्तला के मुताबिक मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को ये ऑप्शन नहीं दी जा रही, उन्हें फेस करना पड़ेगा। अगर वो रिज़ाइन कर भी जाते हैं, जब जज रिज़ाइन करता है ना, वो रिटायरमेंट समझी जाती है, तो वो उसे पूरी मुराद मिलती है, पेंशन मिलती है। लेकिन अगर उसे निकाला जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए तो फिर वो उसकी सारी सर्विस वो गई, कुछ नहीं मिलता फिर उनको। तो वो मेरी जो इत्तला है वो ये है कि जनाब इनको वो ऑप्शन नहीं दी जाएगी। अगर वो दे भी दें, रिज़ाइन कर भी दें, कबल वक्त रिटायरमेंट ले लें, फिर भी मेरा ख्याल है कि उनका जो रेफरेंस है वो चलेगा। बहरहाल देखिए आने वाले दिन जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बड़े, जैसे शुरू में हाफ़िज़ साहब की तरफ लोगों की नज़रें लगी हुई थी, इसी तरह ये हफ्ता 10 दिन जो हैं ये काजी साहब का इम्तिहान भी है इसमें। अब ये नहीं है कि काजी साहब ने सोटा पकड़ लेना है और जो हम ख्याल जजेस हैं उनके पीछे लठ लेके पड़ जाना है। अदलिया में जो तकसीम थी उसका जो तासर है वो उन्हें ख़त्म करना है। उसके लिए वो कोई भी लाहे अमल बनाएं, जो भी है, बहरहाल उन्हें ये तासर ख़त्म करना है और अदलिया का वक़ार जो है वो उन्होंने बहाल करना है और एतमाद लोगों के अंदर जो है वो पैदा करना है अदलिया का। अब जैसे मैंने कहा ना, फ़ौज के अंदर जहन साजी की गई और बाजवा साहब जाते जाते मुख्तलिफ ओहदों पे जो तरक्कियाँ और मुख्तलिफ ओहदों पर जो तैनातियाँ थी वो कर गए,
یہی کام ثاقب نثار کے دور سے چلا آ رہا تھا. یہ جو ہم خیال ججز ہیں یہ جونیئر ججز ہیں مختلف ہائی کورٹ سے آئے ہوئے, اور وہ باقاعدہ حساب کتاب کر کے لائے گئے تھے کہ جناب فلاں جج فلاں تاریخ کو سپریم کورٹ پہنچے گا تو فلاں تاریخ کو یہ سینئر موسٹ ہوگا اور فلاں تاریخ کو یہ چیف جسٹس بنے گا. سارا حساب کتاب کر کے ہی لے کے گئے ہوئے وہاں. یہی قاضی صاحب کا امتحان ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ٹیکل کرنا ہے. اب آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی طرف. نواز شریف صاحب کی جناب واپسی کی تیاریاں جو ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں, اور ان کے استقبال کے لیے مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں, خطاب ہو رہے ہیں. مریم نواز بڑی متحرک ہو گئی ہوئی ہیں. حمزہ صاحب جو ہے وہ لندن جا رہے تھے, انہیں کہا گیا کہ جناب آپ واپس جائیں اور تایا جی کی استقبال دی تیاریاں واسطے بندے شندے اکٹھے کرو. اور یہ انہوں نے جلسہ رکھا ہوا ہے مینار پاکستان پہ. وہ خیال یہ ہے کہ ابھی وہ شیڈول آیا نہیں کہ 3 بجے وہ ایئرپورٹ پہ آ جائیں گے نواز شریف صاحب, اور اس کے بعد پھر مینار پاکستان میں جلسے والی تو بات ہی ہے. تو وہاں کتنے کے لوگ ہوں گے یہ ایک سوال ہے. تو میری جب بات ہوئی ہے نون لیگ کے لوگوں سے یار جن کے ساتھ میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہیں, تو انہیں مختلف ٹارگٹ دیے گئے ہیں کہ جناب آپ نے اتنے لوگ لے کے آنے, آپ نے اتنے لوگ آنے, ایک ایم پی اتنے لوگ لے کے آئے, ایک ایم این اے اتنے لوگ لے کے آئے. تو اس میں ایم پی ایم این ایز کے علاوہ جو سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں, ان کے علاوہ جو ٹکٹ کے خواہشمند لوگ ہیں, انہیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں, کتنے بندے لے کے آئیں گے. اور پھر ایک اور بات کہ بہت سارے لوگ نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب جو سابق ایم پی اے ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق رہا ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب میرے جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ نون لیگ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں صاف جواب دے دیا گیا ہے کہ آپ شامل ہوں 7 بسم اللہ, لیکن ٹکٹ کی امید نہ رکھیے گا. اور دوسرا انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جناب جو ہم شامل ہونا چاہتے ہیں, کوئی ظاہر ہے کوئی نواز شریف شہباز شریف یا مریم سے ملاقات کے بعد اعلان کرتا ہے, ان کا نہیں یہ نہیں ساڈے کول ٹائم ہی نہیں ہے. ہماری جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو 2 منٹ 3 منٹ, وہ کہتے ہیں 2-3 منٹ مل سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. بس تصویر ہوگی اور بس آپ اعلان کریں گے اور بس گیم ختم. اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. لوگوں کو نظر آنے لگ گیا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہے. اچھا وہ لوگ بھی ظاہر ہے انہوں نے چہرہ دکھانے والے 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو مخلص کارکن ہوتے ہیں, انہوں نے جانا ہی جانا ہوتا ہے, اور کچھ چہرہ دکھانے والے ہوتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لیٹ کرنی ہوتی ہے. گاڑی لیٹ ہو جائے نا تو وہ آخر پہ جا کے سپیڈ پکڑ لیتی ہے. وہ پہلے تو سست روی کا شکار تھے, لیکن اب جب انہیں نظر آنے لگ گیا ہے کہ جناب نون لیگ تھے اور قائد تو واقعی واپس آ رہے ہیں, تو انہوں نے بھی تیزی پکڑنی ہے. اس لیے خیال یہ ہے کہ جو ان کا جلسہ ہے مینار پاکستان والا وہ بھرپور جلسہ ہوگا, وہ بھر دیں گے میدان. یہ ان کا اپنا خیال ہے, اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی یہ بنا رہے ہیں وہاں لوگوں کو لانے کے لیے, وہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب ہو جانی ہے. اور پھر نواز شریف کو واپسی پر گرفتاری سے کیسے بچانا ہے. ظاہر ہے 2 ریفرنس پڑے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس میں ان کی گرفتاری ہونی ہے. تو اس گرفتاری سے کیسے بچنا ہے. تو ظاہر اعظم زیر تارر اور لیگل ٹیم کے ارکان لندن پہنچے ہوئے ہیں. وہاں جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اس کی جو لاہور میں اطلاع آئی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ درخواست دائر کرنی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اسلام آباد نہیں جانا, لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ درخواست دائر کرنی ہے ان کے آنے سے کچھ دن پہلے. اور اس میں انہوں نے یہ استدعا کرنی ہے کہ جناب ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچنے کی اجازت دی جائے اور اس وقت تک ہمیں گرفتار نہ کیا جائے. اور لاہور ہائی کورٹ میں اس درخواست کی سماعت جو بینچ کرے گا وہ مسٹر جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں جو بینچ ہے ڈویژن بینچ, وہ اس درخواست کی سماعت کرے گا. اب یہ میں ان کا نام لے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب یہ پہلے سے طے شدہ بات ہے, ایسا نہیں ہے. علی باقر نجفی صاحب کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ پہلے جو درخواستیں تھیں نواز شریف کی, مثلا جو چودھری شوگر مل میں انہیں ضمانت دی تھی, وہ بھی جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل بینچ تھا. یعنی ہیڈ جو تھے علی باقر نجفی صاحب تھے, تو علی باقر نجفی صاحب نے اس کی سماعت کی تھی, اور انہیں جو باہر جانے کی اجازت دی تھی وہ بھی جسٹس علی باقر نجفی والا بینچ تھا, ڈویژن بینچ, اس نے اجازت دی تھی. ہائی کورٹ کی روایات اور رولز یہ کہتے ہیں کہ جس جج نے پہلے مقدمہ سنا ہو اسی کی عدالت میں دوبارہ مقدمہ جاتا ہے وہ.
تو اس لیے ان کا مقدمہ ادھر جائے گا۔ اور دوسرا، جب یہ باہر جانے والا حکم ہوا تھا نا، وہ انٹرم آرڈر تھا، ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا جب ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ اس میں بھی درخواست دی جا سکتی ہے کہ جناب یہ ہم واپس آ گئے اور اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں، تو وہ وہاں جانے کی اجازت دی جائے، پھر بھی ولی باقر نجوی صاحب کے پاس ہی لگنا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی واپسی اور IMF کا آپس میں کیا تعلق ہے، نواز شریف نے وہاں میٹنگز وغیرہ کی ہیں، وہاں ساکھدار صاحب بھی تھے، تو ان میٹنگز میں یہ طے ہوا ہے نواز شریف کی ہدایت پر کہ IMF سے جان چھڑانی ہے۔ یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ ہوا تھا ابھی، جس کے تحت $3 ارب انہوں نے 3 قسطوں میں دینی ہے، ایک قسط 1 ارب 20 کروڑ یا 16 کروڑ کی قسط جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے 9 ماہ کے اندر یہ انہوں نے دینا ہے۔ تو یہ 9 ماہ کے بعد نیا معاہدہ کرنا پڑے گا، یہ پچھلا جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نئے معاہدے میں نہیں جانا، کیونکہ ان 9 ماہ میں جو یہ شارٹ ارینجمنٹ والا معاملہ ہے، قلیل مدتی اس کو کہہ لیں آپ، فنانسنگ ہے، تو یہ اس نے جو اس ملک کا عوام کا پسینہ نکالا ہے۔ 200 یونٹ والا جو بجلی والا بندہ ہے صارف، اس کو بھی ریلیف دینے کے قابل نہیں ہے اس معاہدے کی وجہ سے۔ پٹرول کی قیمتیں کم نہیں کر پا رہی، بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں جناب ایسے تو کام نہیں چل سکتا، اس سے جان چھڑانی پڑے گی۔ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ والا معاہدہ ہے نا، یہ 9 ماہ میں ختم ہو جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب اس وقت تک یہ معاہدہ بھی ختم ہو چکا ہوگا اور ہمارے ہاتھ کھل چکے ہوں گے۔ یہ نواز شریف صاحب کی سوچ ہے جو وہاں انہوں نے بیان کی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ان کا جناب ہمارے ہاتھ کھل چکے ہوں گے، ہم عوام کو ریلیف دینے کے قابل ہو جائیں گے، اور ہمیں دوبارہ IMF کے پاس نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر گئے بھی تو وہ اپنی شرائط پہ جائیں گے، اس طرح نہیں جائیں گے۔ اور اس کا وہ کہتے ہیں جو وہاں بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں عمران خان بیڑا گر کر کے گیا تھا۔ عمران خان نے 12 مئی 2019 کو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جو وہ 6 ارب ڈالر ملنے تھے قسطوں میں، اور انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ اور جب ان کی حکومت جانے والی تھی، اس وقت تو بالکل ہی بیڑا گر کر گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے یہ پروگرام روک دیا۔ بڑی مشکلوں کے ساتھ شہباز شریف کی حکومت کے آخری دنوں میں انہوں نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے ذریعے اس کو بحال کیا تھا، اور یہ بیل آؤٹ آپ فنڈ کہہ لیں وہ ملا ہے، اور وہ 9 ماہ بعد ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ جائیں گے کھل، اور عوام کو ریلیف دینے کے ہم قابل ہو جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے الیکشن کمپین میں یہ اسی طرح کی باتیں بتائیں گے لوگوں کو، جو بھی حقیقت ہے یا جو بھی ان کا بیانیہ ہوگا یا حقیقت ہوگی، یہ تو عوام نے سمجھنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔